مطالعہ پاکستان، کوڈ نمبر 202، کلاس میٹرک، یونٹ 1 تا 12، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ آج ہم اس میں بلند خوانی کریں گے امتحانی مشق نمبر 4، یونٹ 10 تا 12، سوال نمبر 5 اور اس کے جواب کی۔ سوال نمبر 5، ماحول سے کیا مراد ہے؟ ماحول کی مختلف اقسام تحریر کریں۔ جواب: ماحول ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی میں اس لفظ کا استعمال بہت زیادہ ہے، مثلاً اسکول کا ماحول، گھر کا ماحول، شہری ماحول، دیہاتی ماحول وغیرہ۔ ماحول کی تعریف: کسی بھی چیز کے گرد و نواح کو ماحول کہا جاتا ہے، خواہ وہ قدرتی ہو یا مصنوعی۔ کسی بھی چیز کے گرد و نواح کو ماحول کہا جاتا ہے، خواہ وہ قدرتی ہو یا مصنوعی۔ مثال: ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے اشیاء کو ماحول کا نام دیا گیا ہے۔ ماحول کے اجزاء: انسان، جانور، درخت، پودے، دریا، پتھر، پہاڑ، ریت، مٹی، ہوا، پانی اور درجہ حرارت وغیرہ، یہ سب اشیاء ماحول کا حصہ ہیں۔ ماحول کی اقسام: ماحول کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ماحول کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، قدرتی یا فطری ماحول۔ نمبر 2، مادی ماحول، قدرتی ماحول۔ قدرتی ماحول میں وہ تمام اشیاء شامل ہیں جو قدرت نے بنائی ہیں، مثلاً ہوا، پانی، سمندر، جھرنے، چشمے، جھیلیں، جنگلات، معدنیات، پہاڑ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں قدرتی ماحول کا حصہ ہیں اور قدرتی ماحول میں ان اشیاء کا بڑا عمل دخل ہے۔ مصنوعی ماحول: مصنوعی ماحول سے مراد وہ ماحول ہے جو ہم اپنے آرام کے لیے خود بناتے ہیں، جیسے کمروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں اور گرم علاقوں میں مصنوعی طور پر برف باری کے مناظر تخلیق کرتے ہیں۔ مادی ماحول: تمام قدرتی اور مصنوعی اشیاء مل کر مادی ماحول بناتی ہیں۔ مصنوعی اشیاء سے مراد وہ تمام ٹھوس اشیاء ہیں جو انسان نے خود بنائی ہیں، مثلاً شہر ذرائع مواصلات جیسے ٹیلی فون، وائرلیس، فیکس مشین، ٹیلی ویژن اور ریڈیو وغیرہ۔ مصنوعی اشیاء سے مراد وہ تمام ٹھوس اشیاء ہیں جو انسان نے خود بنائی ہیں، مثلاً شہر ذرائع مواصلات جیسے ٹیلی فون، وائرلیس، فیکس مشین، ٹیلی ویژن اور ریڈیو وغیرہ۔ مادی ماحول میں ذرائع آمد و رفت بھی شامل ہیں، جیسے گاڑی، سائیکل، ٹرک، موٹر سائیکل، ہوائی جہاز اور خلائی طیارے وغیرہ۔ اس کے علاوہ کارخانے، فیکٹریاں، ملیں اور جدید ٹیکنالوجی کی تمام اشیاء یہ مادی ماحول کا حصہ ہیں۔ ماحول کی دیگر اقسام: ان پہلوؤں کے علاوہ ماحول کی درجہ بندی ایک اور انداز میں بھی کی جا سکتی ہے، مثلاً گھریلو ماحول، مقامی ماحول اور معاشرتی ماحول وغیرہ۔ گھریلو ماحول: انسان کا سب سے پہلا ماحول اس کے گھر کا ہوتا ہے۔ گھروں کی تعمیر میں موسموں کا خاص عمل دخل ہوتا ہے۔ سرد علاقوں کے گھر چھوٹے اور بند بنائے جاتے ہیں تاکہ گھروں کو بآسانی گرم کیا جا سکے۔ گرم علاقوں میں گھر بڑے اور کھلے بنائے جاتے ہیں۔ گاؤں میں گھر اس لیے بڑے بنائے جاتے ہیں کہ لوگ خاندانوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ شہروں میں ساتھ رہنے کا رواج بہت کم دیکھا گیا ہے۔ غرض یہ کہ انسان جب گھریلو ماحول میں سب کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے تو وہ بہت سی باتیں بھی سیکھتا ہے۔ مقامی ماحول سے مراد وہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہمارے گھر واقع ہے، وہاں اور بھی بہت سے گھر ہیں۔ یہ سب چھوٹے بڑے گھر مل کر مقامی ماحول بناتے ہیں۔ مثلاً کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے کراچی کا ماحول مقامی ماحول ہوگا، لاہور والوں کے لیے لاہور کا ماحول مقامی ماحول ہوگا۔ مقامی ماحول کوئی شہر بھی ہو سکتا ہے اور گاؤں، دیہات یا قصبہ بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرتی ماحول: سارے انسان مل جل کر سوسائٹی یعنی کہ معاشرہ بناتے ہیں اور اس کو ماحول کہا جاتا ہے۔ ہماری عادات، قصائل، رہن سہن اور ہمارا رویہ معاشرتی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ حرف آخر: ماحول انسانی فطرت پر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کی شخصیت میں اس ماحول کا عکس نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو اس جواب سے امتحانات میں اپنا کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر اس سوال کا جواب آپ کو پسند آیا ہے
تو اس کو ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر سوال نمبر 6 کا جواب آپ فوراً چاہتے ہیں تو پھر ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔